زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو چپکے سے پکارا. پکار ایسی تھی نا چپکے سے پکارنے والی, اور دعا میں ویسے بھی بہتر یہی ہے کہ اللہ کو چپکے سے پکارا جائے. تو قال رب انی وهن العظم منی, اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ اور کمزور ہو گئیں. واشتعل الراس شیبا, میرے بال اتنے سفید, جیسے آگ شعلے مارتی ہے نا چمکتی ہے, تو ایسے چمکتے ہوئے سفید. کچھ سفیدی ہوتی ہے جس میں تھوڑا بہت کالک آ رہی ہوتی ہے, تھوڑا سا جو ہے نا وہ رنگ سیاہی مائی تھوڑا سا ہوتا ہے, اور ایک وہ سفید جس کو اردو میں کہتے ہیں جھک سفید. ایسے سفید بال ہیں میرے. وکانت امراتی عاقرا, اور بیوی بھی بانجھ, بوڑھی بھی ہے, نمبر 2 بانجھ بھی ہے. صرف بانجھ ہوتی لیکن جوان ہوتی تو امکان تھا کہ چلو جوان تو ہے, بانجھ پنے کا علاج ہو جائے گا. یا صرف بوڑھی ہوتی بانجھ نہ ہوتی تو بھی تھا کہ بعض دفعہ بوڑھی بھی کوئی ایسی دوائیں کھا لیتی ہیں کہ جوان ہونے کا امکان ہوتا ہے. لیکن دونوں دنیاوی دونوں ہے, بوڑھاپا بھی اور بانجھ پنا بھی, خود بھی بوڑھے, اور اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں, فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, اے اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک والی وارث دے دے مجھے. اس سے اولاد کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. تقریباً تمام مفسرین حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کے ذیل میں ذکر فرماتے ہیں کہ اولاد کی طلب یہ پیغمبروں کی سنت ہے. زکریا علیہ السلام کی روحانی اولاد بہت تھی بنی اسرائیل میں. بنی اسرائیل آپ پر ایمان رکھتے تھے, آپ سے رشد و ہدایت حاصل کرتے تھے, تو صدقہ جاریہ کے لیے تو روحانی اولاد بہت تھی, جسمانی اولاد چاہیے تھی. معلوم ہوا کہ جسمانی اولاد کے جو فضائل ہیں وہ روحانی اولاد کے نہیں ہیں. جسمانی اولاد ہونی چاہیے جو آپ کے والی وارث بنے, وہ نہیں بنے گی اس کی اولادیں بنا دیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ باپ کی وجہ سے اولادوں کو نوازتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے سنت چلی آئی ہے. اولاد کو نہیں نوازیں گے, اس کی اولاد کو نواز دیں گے. تبھی آپ دیکھیں پیغمبروں کے سلسلے یہ باقاعدہ اولاد در اولاد چلے. ابراہیم علیہ السلام نے جب تمام قربانیوں کو پورا کیا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم کو بہت ساری چیزوں میں آزمایا. أَتَمَّهُنَّ, ابراہیم نے کامل طور پر ان تمام آزمائشوں میں پورے اترے, تمام آزمائشوں میں پورے اترے. تو اللہ نے کیا فرمایا, إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا. تو ابراہیم نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي, میری آل اولاد کو بھی. اللہ نے کیا فرمایا, ٹھیک ہے آپ کی آل اولاد میں سے بھی ایک جم غفیر کو امام بناؤں گا, اور آپ کی آل اولاد میں نبوت کو جاری کر دوں گا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ, ہم نے ابراہیم کو ان کی قربانیوں کے عوض اسحاق عطا کیے, اور اسحاق کے بعد اسحاق کے بیٹے یعقوب عطا کیے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ہاں بیٹا اور بیٹے کا بیٹا اور وہ جو نسل ہے نا وہ ساری اسی کی طرف منسوب ہوتی ہے, باپ دادا اور پردادا کی طرف. اور باپ کے احسانات کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولادوں کی اولاد میں بھی روحانی سلسلے چلتے رہتے ہیں. نہیں یاری میرا خلے باس کرنا, تو یہ اولادوں پر احسان ہو جاتا ہے اگر انسان تقوی والی زندگی اختیار کرے نا. اولادیں اللہ تعالیٰ, اور اولادوں پر احسان در حقیقت اس باپ پر احسان ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جتنی اولاد نیک اور اعمال صالحہ اختیار کرے گی, ایسے باپ دادا کے لیے قیامت کے دن فخر کا سبب بنے گی. اللہ بتائیں گے یہ جو تھے بڑے فلاں بزرگ, یہ فلاں شہید, یہ فلاں عالم, یہ کس کی اس کے باپ دادا کون ہے, تو وہاں باپ دادے فخر کریں گے کہ اللہ نے ہماری اولاد میں ان لوگوں کو پیدا کیا جن کی اولاد ہی نہیں. ایک تو ہوتا ہے دیکھو اللہ کی طرف سے کسی کی اولاد نہ ہونا, وہ تو بیچارہ معذور ہے, وہ تو جو جس حال میں اللہ نے رکھا اس میں خوش رہے اس میں کہ بھئی میری تقدیر میں یہ ہے تو میں اللہ کی اس تقدیر پر راضی. اللہ تعالیٰ کوئی اس کا نعم البدل دے دیں, کوئی متبادل دے دیں, وہ اللہ کی مرضی. لیکن اپنے اختیار سے آج جو اولاد کی طلب کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے نا, جو اہل یورپ اور انگریزوں کی تقلید میں, انگریز جیسے کہتے ہیں نا ہلکے پھلکے ہو, موج مستی کرو, مر جاؤ آرام سے, اولاد کی ٹینشن ڈی این اے ٹیسٹ سے ثابت کر کے پتا چلتا ہے یہ فلاں کا ابا ہے, ورنہ وہ ابا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں یہ میرا نہیں ہے بھائی, اس کو پتا ہے میرا مان لیا تو یہ سارا خرچہ کس پر آئے گا, میرے کندھوں پر, یہ میرا نوالا چھینے گا. میرا بچہ ہوگا تو ایک روٹی مجھے اس کو کھلانی پڑے گی, ابھی 2 روٹیاں 2 برگر کھاتا ہوں, ایک برگر ناشتے میں بچے کو دینا پڑے گا. یہ گھٹیا اور نیچ سوچ ہے, یہ سوچ ختم کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے بتایا تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے, نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تم کو بھی رزق دیں گے ان کو بھی رزق دیں گے. لہٰذا آج تمہیں 2 روٹی مل رہی ہے, بچے کی جب ولادت ہو جائے گی تو اللہ تمہیں 4 روٹیاں دے دے, 2 تمہارے لیے 2 اس کے لیے, ایک اور بچہ آ جائے گا 6 روٹیاں دے دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعوے صرف قرآن میں صرف
دعوے نہیں کیے، مشاہدہ کرا کے اس پر اطمینان بھی دلا دیا. مشاہدہ بھی کرا دیا. مشاہدہ کیسے کرایا؟ بچے کی ماں روٹی کھاتی ہے، صرف خون بنتا ہے، گوشت بنتا ہے. شادی سے پہلے عورتیں جتنی روٹیاں کھاتی ہیں خون گوشت اور کچھ نہیں بنتا. بچے کی ولادت کا جیسے ہی وقت آتا ہے، اب روٹی کھائے گی، اس سے دودھ بھی بنے گا اور دودھ ماں کی چھاتیوں میں پہنچ بھی جائے گا. ادھر بچے کی ولادت ہوئی، بچہ دنیا میں آیا، اللہ نے بچے کے لیے دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے. تو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، دکھا رہا ہے، صرف بتا نہیں رہا، بتا تو قرآن میں دیا، دکھا بھی رہا ہے کہ اس کے دال پانی کا انتظام میرے ذمہ ہے، یہ تیرے ذمہ نہیں ہے. تیرے ذمہ صرف محنت کرنا ہے، دینے والا میں ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب زمین کے حقائق کو دیکھو، مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے. لوگ مولویوں پہ تانے دیتے ہیں نا، زمین کے حقائق دیکھو، مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے. اس مہنگائی میں آپ کہتے ہیں اولاد زیادہ کثرت سے پیدا کرو، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا زمین کے حقائق کیا یہ نہیں بتا رہے کہ جو خدا 2000 سال پہلے ماں کی چھاتیوں میں روٹی سے دودھ پیدا کرتا تھا، وہ آج بھی ماں کی چھاتیوں میں روٹی سے دودھ رہا ہے اور بچوں کی چھاتیوں میں دودھ ختم نہیں ہوتا. وہ یہ بھی تو زمینی حقائق ہے جو خدا تمہیں دکھا رہا ہے. تو عقل کا اندھا ہو جائے نا انسان، عقل کا شہوت پرست ہو جائے تو اس کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. اسی کو قرآن مجید نے کہا ہے انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. قرآن کے الفاظ میں کتنی جان ہے. قرآن کہہ رہا ہے فانہا، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ انہا میں جو ہا ضمیر ہے اس کو ضمیر شان کہتے ہیں. ضمیر شان اس کا مطلب ہوتا ہے بات اصل میں. ہم جب کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا تو تقیہ کلام ہوتا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ کسی چیز کو اہتمام سے بتانے کے لیے کہ تم جو یہ دعوے کر رہے ہو نا کہ خدا کہاں سے کھلائے گا اور یہ کیسے ہوں گے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیسے اللہ وعدے پورے کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ بات دلائل کی نہیں ہے. بات دراصل یہ کہ لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتی، آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں خدا کی قدرت کے کرشمے آج بھی. لیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے، دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. خواہشات کی غلامی کر کر کے، شہوت پرستی کے والے راستے کو اختیار کر کر کے اس دل کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں. تو جو چیزیں صبح و شام نظر آ رہی ہیں ان سے بھی انسان آنکھیں وہ بھی نظر آنا بند ہو جاتی ہیں. صرف اپنے مطلب کی چیزیں نظر آتی ہیں اس کو، اپنے مطلب کی چیزیں نظر آتی ہیں اس کو.